بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن عشر سریقۃ الزہرۃ 18واں سبق پھول کی چوری۔ یہ سریقۃ حاصل مصدر ہے باب ضرب یضرب سے، مطلب ہوتا ہے چوری۔ سریقۃ الزہرۃ پھول کی چوری۔ خالد ذهب الی الجنینۃ، خالد باغیچہ گیا، الجنینۃ بولتے باغیچے کو۔ خالد ذهب الی الجنینۃ، خالد باغیچہ گیا۔ لم یجد فیہا زہرۃ واحدۃ، وہاں اسے ایک بھی پھول نظر نہیں آیا۔ لم یجد اس نے نہیں پایا، وجد یجد وجودن کا مطلب آتا ہے پانا۔ لم یجد یہ لم حرف نافیہ ہے جو کہ فعل مضارع کے اوپر یعنی یجد کے اوپر داخل ہے۔ یہ لفظی اعتبار سے تو یہ عمل کرتا ہے کہ فعل مضارع کو جزم دے دیتا ہے۔ دیکھیں یجد سے لم یجد ہو چکا ہے تو جزم دیتا ہے، اور معنوی اعتبار سے یہ عمل کرتا ہے کہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یجد کا مطلب ہوتا ہے پاتا ہے یا پائے گا، لیکن لم یجد کا ترجمہ کریں گے اس نے نہیں پایا۔ فیہا اس میں یعنی فی الجنینۃ، ہا ضمیر کا مرجع الجنینہ ہے، تو لم یجد فیہا زہرۃ واحدۃ، یہ زہرۃ واحدۃ یجد کا مفعول بہ ہے۔ اسے وہاں ایک بھی پھول نظر نہیں آیا، اس نے اس میں ایک بھی پھول نہیں پایا، مطلب اس کو وہاں ایک بھی پھول نظر نہیں آیا۔ ہوا جاء الی البستانی، چنانچہ وہ مالی کے پاس گیا یا مالی کے پاس آیا۔ البستان بولتے ہیں باغیچے کو، پارک اور گارڈن کو، اور البستانی بولتے ہیں مالی کو، یعنی جو باغ کا رکھوالا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ تو ہوا جاء الی البستانی، وہ مالی کے پاس آیا۔ ہوا غضبان وحزین، وہ غصے میں تھا، وحزین اور غمگین تھا۔ حزین بولتے ہیں غمگین کو، اور غضبان بولتے ہیں غصہ والا شخص کو، یعنی جو شخص غصے میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کو غضبان بولتے ہیں۔ فور ایگزامپل آپ غصے میں تو بولا جائے گا انت غضبان، وہ غصے میں ہیں تو ہوا غضبان، اور حزین بولتے ہیں غمگین کو۔ ہوا غضبان وحزین، وہ غصے میں چور اور غمگین بیٹھا ہوا تھا، وہ غصے میں تھا اور غمگین تھا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ۔ خالد، چنانچہ خالد یعنی قال خالد، خالد نے کہا این ذهب الزہر، پھول کہاں گیا؟ این ذهب الزہر، پھول کہاں گیا؟ من قطف الورد، الورد بولتے ہیں گلاب کو، اور قطف یقطف یہ بھی باب ضرب یضرب سے آتا ہے۔ قطفا وقطفانا اس کا مصدر آتا ہے، مطلب آتا ہے کسی چیز کا توڑنا، پھل وغیرہ کا توڑنا۔ من قطف الورد، گلاب کو کس نے توڑا؟ من قطف الورد، گلاب کو کس نے توڑا؟ البستانی ای قال البستانی، مالی نے کہا واللہ لیس لی علم، واللہ قسم بخدا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی مجھے نہیں معلوم۔ واللہ لیس لی علم، بخدا مجھے نہیں معلوم یا بخدا میرے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ انا لم اقطف، میں نے نہیں توڑا۔ دیکھیے قطف یقطف مطلب آتا ہے توڑنا، یہ دیکھیے مضارع کا صیغہ ہے، اقطف اسی کے اوپر لم نافیہ داخل ہے، میں نے نہیں توڑا، ماضی کا ترجمہ کریں گے لم اقطف، میں نے نہیں توڑا۔ ولم انظر احدا، اور کسی کو دیکھا بھی نہیں۔ نظر ینظر نظرا دیکھنا، ولم انظر احدا اور کسی کو دیکھا بھی نہیں۔ خالد، خالد نے کہا احضر راشدا و احضر سلما، احضر باب افعال سے فعل امر ہے۔ حضر یحضر حضورا کا مطلب تو ہوتا ہے کہ حاضر ہونا، یہ فعل لازم ہے، لیکن اس کو متعدی بنانا ہو تو باب افعال میں لے جاتے ہیں۔ احضر یحضر احضارا مطلب حاضر کرنا یا بلانا۔ احضر راشدا و احضر سلما، راشد کو بلاؤ اور سلما کو بلاؤ، یعنی راشد کو حاضر کرو اور سلما کو حاضر کرو، خالد نے کہا۔ احضر البستانی راشدا و سلما، مالی نے راشد اور سلما کو بلوایا، مالی نے راشد اور سلما کو حاضر کیا۔ ہما حضرا و وقفا، چنانچہ وہ لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، وہ لوگ حاضر ہوئے اور کھڑے ہو گئے، مطلب وہ دونوں آ کر کھڑے ہو گئے۔ خالد، خالد نے کہا لیس ہنا زہر من قطف منکما، خالد نے کہا یہاں کوئی بھی پھول نہیں ہے، لیس ہنا زہر، یہاں کوئی بھی پھول نہیں ہے، من قطف منکما، تم دونوں میں سے کس نے توڑا ہے؟ من قطف کس نے توڑا ہے؟ منکما
تم دونوں میں سے، یعنی تم دونوں میں سے کس شخص نے توڑا ہے۔ راشد یعنی قال راشد، راشد نے کہا انا لم ادخل الجنینۃ الی الآن، یہ بھی دیکھیے لم ادخل تھا تو ادخل یہ لام کے اوپر جزم تھا، لیکن جزم والے حرف کو جب دوسرے لفظ سے ملاتے ہیں تو اس کے نیچے زیر ڈال دیتے ہیں، الساکن اذا حرک حرک بالکسر کے تحت، تو لم ادخل الجنینۃ الی الآن، الی الآن کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک، ابھی تک میں باغیچہ گیا ہی نہیں۔ راشد نے کہا ابھی تک تو میں باغیچہ گیا ہی نہیں، یعنی باغیچے میں داخل ہی نہیں ہوا، ولم آخذ الزہر، اور پھول توڑا ہی نہیں، اور میں نے پھول بھی نہیں توڑا، میں نہ تو باغیچہ گیا اور نہ ہی پھول توڑا۔ اخذ یاخذ اخذا لینا ہوتا ہے، مطلب پھول توڑنا یا پھول لینا، ولم آخذ الزہر، اور میں نے پھول نہیں لیا۔ سلمہ نے کہا وانا لم انظر اليوم هنا زہرۃ، مجھے بھی آج یہاں کوئی پھول نظر نہیں آ رہا ہے، وانا لم انظر اليوم، آج میں نے یہاں کوئی پھول نہیں دیکھا، وانا لم انظر اليوم، انظر تھا اور را کے نیچے زیر اس لیے ڈال رہے ہیں اس لیے کہ اس کو الیوم جو دوسرا لفظ ہے اس سے ملا رہے ہیں، وانا لم انظر اليوم هنا زہرۃ، آج مجھے یہاں کوئی بھی پھول نظر نہیں آیا، ولم اقرب من الزہر، اور نہ تو میں پھول کے قریب ہوا۔ سلمہ نے کہا خالد نے کہا ھذا عجیب، یہ تو عجیب بات ہے، البستانی لم یقطف وانت یا راشد لم تأخذ وانت یا سلمى لم تنظری وانا ایضا لم اقطف، ھذا عجیب، یہ تو عجیب بات ہے، مالی نے توڑا نہیں، البستانی لم یقطف، مالی نے توڑا نہیں، اور راشد تم نے لیا نہیں، اور اے سلمہ تم نے دیکھا نہیں، اور میں بھی نہیں توڑا، وانا ایضا لم اقطف، اور میں بھی پھول کو توڑا نہیں، تو پھر پھول گیا کہاں؟ فأین ذهب الزہر، چنانچہ پھول کہاں گیا؟ هل سرق لص، سرق یسرق باب ضرب یضرب سے مطلب چوری کرنا، اور لص بولتے ہیں چور کو، اس کی جمع لصوص آتی ہے، لص جمع لصوص مطلب چور، هل سرق لص، کیا کسی چور نے چوری کر لیا؟ هل اخذ جن، یا کسی جنات نے لے لیا۔ تو یہ ایک سبق ہے، بہت ہی دلچسپ سبق ہے۔ اس سبق کے اندر اصل جو بات سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے تمرین علی حرف النفی لم الجازمہ للمضارع، یعنی مضارع کے اوپر جو لم جازمہ داخل ہوتا ہے جو حرف نفی ہے اس کی مشق اور پریکٹس ہے، اور لیسا وغیرہ کی مشق اور پریکٹس ہے۔ چنانچہ یہاں آپ دیکھیے یہ جو لیسا ہے، یہ لیسا مبتدا خبر پر داخل ہو کر کے مبتدا کو اپنا اسم بناتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بناتا ہے، اور اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے الباب مفتوح، اس کے اندر مبتدا خبر ہے، اور یہ لیسا داخل ہو گیا تو الباب کو اپنا اسم بنا کر اس کو رفع دے دیا، اور مفتوح جو کہ پہلے مرفوع تھا اس کو منصوب کر دیا، اس لیے کہ لیسا اپنے خبر کو منصوب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہے الحجرۃ واسعۃ، اور لیست الحجرۃ واسعۃ، مبتدا خبر میں جیسا مبتدا رہے گا اور جیسی خبر رہے گی اسی اعتبار سے لیسا اپنا صیغہ چینج کرتا رہے گا۔ چنانچہ یہاں پر مذکر تھا تو لیسا مذکر آیا، اور یہاں پر الحجرہ مؤنث ہے تو لیست مؤنث کا صیغہ آ گیا۔ انت سارق لست بسارق، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لیسا اپنے خبر کے اوپر با داخل کر دیتا ہے، اور جب با داخل کرتا ہے تو پھر با حرف جر کی وجہ سے وہ مجرور ہو جاتا ہے، پھر منصوب نہیں ہوگا۔ یہ بھی بول سکتے تھے لست سارقا، اور یہ بھی بول سکتے لست بسارق، انت سارقۃ لست بسارقۃ، اس طریقے سے آپ کو مشق اور پریکٹس کرنی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں دوسرا تمرین اور دوسرا مشق اور ایکسرسائز یہ ہے کہ فعل مضارع کے اوپر لم حرف جازمہ اور نافیہ داخل ہے۔ ہوا یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، ہوا لم یکتب اس نے نہیں لکھا، تو یہ لم فعل مضارع کو بھی ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا۔ ہیا تکتب وہ لکھتی ہے یا لکھے گی، ہیا لم تکتب اس نے نہیں لکھا۔ انت تکتب انت لم تکتب، انت تکتبین انت لم تکتبی، یہاں پر لم تکتبی یہاں پر جو جسم دے رہا ہے تو جسم دینے کا مطلب یہ ہے کہ نون اعرابی کو حذف کر رہا ہے۔ انا اکتب انا لم اکتب، اس طریقے سے آپ مشق اور پریکٹس کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر تھا حضر یحضر حضورا مطلب آنا، حاضر ہونا، تو وہ فعل لازم ہے، اس کے لیے مفعول بھی کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اسی کو باب افعال میں لے گئے
تو پھر وہ متعدی بن گیا اور مفعول بھی کی بھی ضرورت پڑے گی. چنانچہ احضر التلمیذ کتابا، طالب علم نے کتاب لایا، مفعول بھی کی ضرورت پڑ گئی. پہلے تھا آنا، اب ترجمہ ہو گیا لانا. یحضر التلمیذ کتابا، احضر الکتاب، تم کتاب لاؤ. اس طریقے سے آپ مشق اور پریکٹس کیجیے.